اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح۔ ناظرین، مسکراتی صبح آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن بڑی ہی برکتوں والا ہوا کرتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، یہ مومنین کے لیے عید کا دن کہلایا گیا ہے۔ پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ سن رہے تھے، ہمارے ساتھ علماء اکرام بھی موجود تھے، نعت خواں بھی موجود تھے، نعت بھی آپ نے سنی، علماء کی گفتگو بھی سنی، ذیشان بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرمائی، سوالات بھی ہوئے، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا۔ اسی چیز کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے ابھی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ بہت خوبصورت گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر میں ان کے حوالے سے یہ کہوں کہ خوبصورت انداز رکھتے ہیں تو یقیناً یہی حقیقت ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں، یقیناً یہ بھی حقیقت ہے۔ مسکراہٹ کیوں نہ رکھیں، مسکرانا سنت بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ چلتے پھرتے ہم اگر چہرے پر مسکراہٹ رکھیں تو یقین جانیے ہم چلتے پھرتے صدقہ دے رہے ہیں، اور صدقہ دینا بڑے اجر کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو یہ صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکراتے ہوئے والدین کو دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے والدین کا چہرہ دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکراتے ہوئے دیکھیں تو صدقے میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ پینل جو موجود ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ خوبصورت انداز کے مالک محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت فضل ہے۔ شکریہ تشریف آوری کا۔ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف فرما ہے بہت خوبصورت آواز کے مالک۔ جب نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک خوبصورت آواز کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور ایک خوبصورت شخصیت کی یاد آتی ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا، خوبصورت آواز کے مالک تھے، انہی کے شاگرد ہیں، انہی کو پڑھتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب سید انس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، کچن کا سیگمنٹ بھی تھا۔ کچن میں ہمارے ساتھ شیف نورین صاحب ہیں، یقیناً ان کا جو بھی انہوں نے آج تیار کیا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کیا تیار کیا ہے۔ چلتے ہیں ہم کچن میں شیف نورین صاحبہ کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حامد بھائی آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم نے بنایا ہے بریڈ پیزا، ٹھیک ہے۔ سلائسز کو جو ہے وہ ہلکا سا سیک کے اور اس کے اوپر چیز اور کیپسیکم یعنی کہ شملہ مرچ، ٹماٹر کے چنکس ڈالے ہیں، اور جو ہے وہ زیتون اس کے پیسز ڈالے ہیں، اور اٹیلینو کا اوریگانو، اٹیلینو کی جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ، اس کے اوپر اس کو ہلکا سا فلیور دے کے اور اسے اسی پین کے اندر ہم نے دوبارہ سے پکنے کے لیے، سیکنے کے لیے رکھا تھا۔ تو وہ آلموسٹ تیار ہو چکے ہیں۔ ایک ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے، لاسٹ والا، تو میں دکھاتی چلوں، اس کو فوکس کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آلموسٹ ڈن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی اب نکالیں گے، اور ساتھ میں ہم نے انرجی بارز جو ہیں وہ آج بنائے ہیں، کیونکہ فرائیڈے کا دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے ہم ریسیپیز لے کر آئیں جو مائیں جو ہیں ان کو لنچ باکس میں دے سکیں اور وہ اپنے ساتھ اسکول لے جا سکیں یا صبح ناشتے میں کھا سکیں۔ تو اسی لیے ہم نے ایک تو یہ بریڈ پیزا کیا، اور ساتھ میں جو انرجی بار ہے یہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے جو ہم نے کہا کہ جو کام کرتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، ان کے پاس کھانا کھانے کا یا صبح ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی بھاگ دوڑ میں نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ انرجی بار اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، رستے میں کھا سکتے ہیں یا اپنے ساتھ لے جا کے وہاں پر رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ انرجی بار جو ہے جسے ہم نے اس میں میں نے بتایا کہ ہم نے بہت ساری سنتیں آج پوری کری ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے جو، دوسرا یہ کہ ہم نے اس میں ڈالا ہے کھجور، ٹھیک ہے، اور پھر طحینے جو کہ تلوں کا پیسٹ ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے، اور اس میں کوکو پاؤڈر اٹیلینو کا ڈال کے، ایون طحینے بھی جو ہے وہ اٹیلینو کا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال کے، اور کوکونٹ آئل جو ہے اٹیلینو کا وہ ڈال کے اس کو ایک ڈو کی فارم میں ہم نے شکل دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کے شیپس بنا کے یہاں پہ رکھے۔ اب شیپس آپ کی مرضی ہے، آپ کو جیسے بنانے ہوں۔ اب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انرجی بارز ہے تو آپ چاہے اس کو بار کی شکل دے دیں، بال کی شکل دے دیں، یا جو بھی شیپ آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، لے جانا یا رکھنا اپنے ساتھ، آپ اس طرح کا شیپ اس کو دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ بہت فنی شیپس بنا سکتے ہیں، بہت اچھے اچھے مولڈز آتے ہیں جس میں اینیمل کے فیسز ہوتے ہیں، ہارٹ ہوتا ہے، بہت سارے شیپس ہوتے ہیں، تو اس میں ڈال کر بھی آپ ڈی مولڈ کر سکتے ہیں، تو وہ بہت کیوٹ سے ہوں گے، ان کو کھانے میں جو ہے نا انٹرسٹ پیدا ہوگا، کیونکہ ان کو جو چیز خوبصورت لگتی ہے وہ فوراً سے کھانے لگ جاتے ہیں بچے۔ تو باقی یہ کہ ہم اپنا جو ہے وہ اس پیزا کو جو آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں۔ دراصل ہمارا بھی کھانے کا انٹرسٹ بڑھ چکا ہے ابھی
جی تو آپ لوگ چکھیے گا اور پھر بتائیے گا. تو چلیں ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو بھی رکھتے ہیں. جی شیف نورین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. سلامت رہیں, آباد رہیں. ناظرین پروگرام کا باقاعدہ ہم موضوع جو ہے آج کا ہمارا حرمت والے مہینے. سارے مہینے اللہ رب العزت کے ہیں, یقیناً ہر مہینہ اللہ کا ہے, تو اس میں کچھ مہینے ایسے ہیں جس کی حرمت ہے. اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ حرمت والے مہینوں کی فضیلت کیا ہے. علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب میں جاننا چاہوں گا, ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں, ان کی فضیلت کیا ہے, ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ خلق السماوات والارض. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نبینا الامر النہی فلا احد ابر فی قولی لا منہ علی نعمی. بعد حمد و صلات کے انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ بندے ناچیز کو ایک مرتبہ پھر ایسے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا. اللہ رب العزت ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا, اللہ کے نزدیک مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں. 12 اور یہ 12 مہینے رب ذوالجلال اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جب زمین و آسمان تخلیق فرمائے گئے اس وقت سے اللہ رب العزت نے اس کو گویا کہ پیدا فرما دیا. اور پھر انہی 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جسے اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا. پتہ چلا 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. 4 مہینے, ٹھیک ہے. اب وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذیقعد, ذی الحج, محرم, 3 مہینے یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ لگاتار ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یعنی عید الفطر کا جو مہینہ وہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے, شوال کے فوراً بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ذیقعد کا آتا ہے. ذیقعد, ذی الحج, محرم, یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہو گئے. اس کے بعد چوتھا مہینہ یہ رجب المرجب کا جو ابھی اس وقت چل رہا ہے, جاری و ساری ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, عزت و تکریم والے مہینے ہیں, احترام والے مہینے ہیں. ان کی فضیلت, اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ عام مہینوں کے اندر جو عبادت کی جائے ان مہینوں کے اندر وہی عبادت اگر کریں تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے. دگنا ثواب ہے. دگنا ثواب ہے, اجر و ثواب زیادہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, عام مہینوں کے اندر اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا وہ گناہ ہے, لیکن ان مہینوں کے اندر اگر گناہ ہو تو گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی اس کی ایک خاصیت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے جو ہیں یہ زمانہ اسلام سے قبل بھی ان کی عزت و توقیر کی جاتی تھی. یعنی زمانہ جاہلیت میں جو قبل اسلام میں جو لوگ تھے, جو مشرکین مکہ تھے, وہ بھی ان مہینوں کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے زمانہ جاہلیت سے متعلق سوالات کیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان چیز کے متعلق ارشاد فرمائے جو ہمارے اندر رائج ہے اور چلتی چلی آ رہی, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اسی طریقے سے ان مہینوں کے متعلق سوال کیا گیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا نزول فرمایا اور ان آیات کریمہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان کے اندر جنگ و قتال ممنوع قرار دے دیا گیا. ان کے اندر امن اور استحکام کو لازم اختیار کرنے کا حکم دے دیا گیا. لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا, اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتا تو مسلمان بدلے کے طور پر اس مہینے کے اندر اگر کوئی رد عمل کے طور پہ کوئی عمل کا مظاہرہ کرتے تو اس کی چھوٹ دی گئی. انہیں انتظار کرتے کہ یہ مہینہ ختم, انتظار بھی کرتے, لیکن اگر انتظار کرنا ممکن نہ ہوتا اور وہ اگر ایسا کوئی عمل اختیار کر لیتے تو ان کو چھوٹ تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ رجب المرجب سے پہلا جو مہینہ تھا جمادی ثانی کا,
جمادی ثانی کی آخری تاریخ تھی، صحابہ کرام کا ایک گروہ جو ہے وہ جنگ کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن ان کو شام کے وقت میں کنفرم نہیں ہو سکا کہ آج رجب کا چاند ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. وہ یہ سمجھے کہ اگلا دن 30 کا شروع ہو گیا ہے، یعنی 30 جمادی ثانی شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے جنگ جاری رکھی، لیکن وہ رجب کی 1 تاریخ ہو چکی تھی. اس بات کا بتنگڑ، اس بات کا واویلا مشرکین مکہ نے بہت مچایا، بہت شور مچایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر بھی قتال کرتے ہیں. تو یہ بات جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جنگ و قتال، فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ شدید. جو آیت کریمہ اس کی تفسیر یہی ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. فرمایا کہ تم لوگوں کو مار مار کے مکے سے باہر نکالتے ہو، لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرتے ہو، تم لوگوں کے مویشیوں کو قتل کرتے ہو، تم لوگوں کو ظلم و ستم کی لوگوں کو انتہا کرتے ہو، یہ فتنہ فساد تم مچاتے ہو نا. تو در حقیقت قتل سے زیادہ اشد جو ہے وہ یہ ہے فتنہ، تو تمہیں تو اس سے رکنا چاہیے. تم پہلے اس سے تو رکو، اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرنا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیان کیا اور جب اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے تو مشرکین مکہ خاموش ہو گئے. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ ان میں اجر اور ثواب جو ہے وہ زیادہ کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں کے اندر بندے کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اس کو کنٹینیو کرتے، لیکن میں چاہوں گا جو فتنے کی بات ہوئی نا، فتنے کے حوالے سے بھی بتا دیا جائے کہ فتنہ ہوتا کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں، عام انسان اگر نہیں سمجھ پا رہا ہو، سمجھنا چاہتا ہے. دیکھیے فتنہ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ امن اور سکون کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص انتشار کا باعث بنے، کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسا فعل کرے، کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے امت کے اندر تفرقہ پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، بے یقینی کسی صورتحال پیدا ہو، اور جس چیز کے اوپر اعتقاد اور یقین، یعنی جو دین کے معاملات کے اندر اعتقاد اور یقین کے ساتھ وہ چل رہا ہو، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو. یہ تفرقہ اور یہ فتنہ بازی ہے. دین کے علاوہ بھی اگر آپ کی عام لائف کے اندر آپ کی لائف بہت اچھی جا رہی ہے، آپ کوئی بھی کام کریں، اچھی لائف گزر رہی ہے آپ کی، تو اس دوران کوئی 2-3 بندے ایسے آ جاتے ہیں آپ کی لائف کے اندر جو ڈسٹرب کرتے ہیں، کیا یہ بھی فتنہ ہے؟ ہم اس کو جانتے ہیں. لیکن ناظرین بریک کا وقت ہے، کیونکہ بریک بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. پروگرام میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید انس صدیقی موجود ہیں. انس سے گزارش کریں گے کہ انس کی خوبصورت آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت کے نظارے کر رہے ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم رہ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سید انس صاحب، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت انتخاب، بہت خوبصورت کلام. اللہ پاک آپ کی آواز میں، سوز میں، سر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح آپ حضور کی ثنا کرتے رہیں. یقیناً ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. مفتی صاحب، کیا وجہ ہے کہ جب عاشق مدینے سے واپس پلٹتا ہے یا جب عاشق حضور کی ثنا سنتا ہے، جیسے ابھی مدینے کا ہی ذکر ہو رہا تھا، یقیناً آپ بھی بس گم تھے انہی گلیوں میں بھی کہیں گھوم ہی رہا تھا وہاں، کیا وجہ ہے، کیوں اتنا کنیکٹ ہے ہم وہاں سے؟ ایک مقولہ ہے عربی زبان کا کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، واہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو انسان کا خمیر جہاں کا ہوتا ہے وہ وہیں جاتا ہے، انسان کی رغبت جہاں ہوتی ہے انسان اسی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. آج اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے جس سے محبت کریں گے آپ کا دل اسی طرف کھینچے گا. آپ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان کو اپنا محبت کا مرکز یا محور بنا لیں تو صبح و شام آپ اس کے متعلق سوچتے رہیں گے. اور دین اسلام کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارکہ کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنے جان، مال، عزت، آبرو، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگ جاؤ. تو بحیثیت مومن، بحیثیت کلمہ گو، ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے
ایسا پیار کرے اور ایسی محبت کرے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے وابستہ کوئی بھی شے، چاہے وہ علاقہ ہو، وہ گھر ہو، وہ مسجد ہو، وہ روضہ ہو، وہ آب و ہوا ہو، وہ جناب والا بستی ہو، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور یہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا بھی ہے. بالکل. تو جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت خود بخود اس کے دل میں محبت پیدا فرماتا ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے اللہ رب العزت کی محبت تک بات چلی جاتی ہے. بے شک. اور سبحان رب ذوالجلال سے بھی محبت پھر بندے کے دل میں جب راسخ ہو جاتی ہے، پھر بندے کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے. پھر وہ کہتا ہے کہ بس محبوب ہوں اور محبوب کے فرامین ہوں اور میں اس پہ عمل کرتا چلا. کیا بات ہے. اچھا حضرت، رجب کے حوالے سے جیسے آپ بات فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، رجب المرجب کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی بڑی وابستگی ہے. اس رجب کے مہینے میں ہمیں ابھی خواجہ صاحب کا جو عرس مبارک بھی چل رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے اللہ والوں کے ساتھ ایک وابستگی ہے رجب کو، کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اللہ والے جو ہیں وہ چاہے نبی کی صورت میں ہوں، چاہے صحابہ کرام کی صورت میں ہوں، چاہے اولیاء العظام کی صورت میں ہوں، انہیں جن چیزوں سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت ان کی برکت سے اس نسبت شدہ چیز کا مقام و مرتبہ بھی بلند فرما دیتا ہے. بہت خوب. اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا کہ اصحاب کہف اللہ رب العزت کے وہ نیک بندے تھے. ان نیک بندوں کی صحبت اختیار کی کس نے؟ انسان نے نہیں، ایک جانور نے. اور جانور بھی وہ جانور جسے ہم ناپاک تصور کرتے ہیں، کتا، اس نے اللہ والوں کی سنگت اختیار کی. اللہ رب العزت نے اس کتے کو جنتی بنا دیا. یہ واحد ایک ہی ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ نسبت کیا ہے کہ اس نے اللہ والوں سے نسبت اختیار کی. اب وہ دیکھیں کہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے. نبی اور رسولوں کا مقام تو بہت بلند ہے. اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند کہ اسے ہم ایک آدھ محفل، ایک آدھ نشست میں بیان نہیں کر سکتے. ناممکن. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے مولا علی کی شان تو بہت بلند ہے. ہم اگر آپ کے غلاموں کی شان بیان کریں گے تو ان کی شان کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا مقام و مرتبہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر. جو ہم آج کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یہ انہی کے مرہون منت ہیں. بے شک. کہ دین اسلام جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر آیا، انہی کی نسبت، انہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمایا. تو یہ مقام و مرتبہ. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ مبارکہ، زوجہ مطہرہ، ان کے جو اعمال اور ان کے جو افعال اللہ رب العزت کو اتنے پسند آئے کہ انہوں نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے لازم قرار دے دیا کہ سعی صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے، جو بھاگا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت وہ پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی. بالکل. اور آج اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ دوڑو، پانی بہت ہے لیکن دوڑو، کیونکہ میری نیک بندی کا یہ عمل مجھے پسند آ گیا، لہٰذا تم بھی یہ عمل کرو تو تمہیں اجر و ثواب دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کیا، اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے ان کی قربانی قبول فرمائی. مینڈے کو ذبح کر کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے یہ حکم صادر فرما دیا کہ میرے بندے کا، میرے خلیل کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے، اب تم کرتے رہو تاکہ اس کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے اور تمہیں اجر و ثواب بھی ملتا چلا جائے. مفتی صاحب بالکل ہم اس بات کو بھی کنٹینیو رکھتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ علماء اکرام، نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں جن سے ہم نعت بھی سن رہے ہیں اور علامہ صاحب سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. علامہ صاحب، آپ میں چاہوں گا اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجیے.
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے رب ذوالجلال کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے نیک بندوں کے ساتھ اس چیز نے نسبت اختیار کی تو اس کا مقام مرتبہ بلند کر دیا میں نے. تو اے لوگو تم بھی میرے نیک بندوں کی سنگت اختیار کرو, میرے نیک بندوں کا دامن پکڑ لو اور ان کے دامن کو پکڑ کے مجھ تک پہنچ جاؤ. اس کی بے شمار مثالیں موجود, جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان اگر جانور بھی سنگت اختیار کریں تو اللہ رب العزت مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ رب العزت کے خلیل کو جب آزمائش کے موقع پر نمرود نے آتش یعنی آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی اور ڈالا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو گل گلزار فرما دیا. تو آپ نے جو جبہ زیب تن کیا ہوا تھا وہ جبہ ہوتے ہوتے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچا, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچا, اور پھر ایک موقع آیا کہ اس جبے کو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں پر رکھا گیا, اس جبے کی برکت سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے اس واقعے کا ذکر فرمایا. تو وہ جبہ اس کی نسبت حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی تو اس کی برکت اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمائی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی. تو اسی طریقے سے جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہوتی چلی جاتی ہے اور مقام و مرتبہ رب ذوالجلال بلند فرماتا چلا جاتا ہے. حضرت آپ کی گفتگو کے دوران ایک سوال ذہن میں آیا ہے, تھوڑا سوال کڑوا ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ صحبت جو ہے کتے کو جنت میں لے کر جا رہی ہے, جبے میں اتنی برکت آ رہی ہے کہ آنکھوں کی بینائی آ رہی ہے, صحبت ہے نا, آگ کے ساتھ صحبت ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تو آگ ٹھنڈی ہو گئی, راحت پہنچائی اس نے. لیکن آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے بندے ہیں, صحبت تو بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ سے, پہلی صف میں ملیں گے, علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیں گے, اولیاء اکرام کی جوتیاں سیدھی کریں گے, لیکن افعال ان کے بہتر نہیں ہو رہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے مین چیز جو ہے نا وفاداری جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. انسان اگر خلوص کے ساتھ صحبت اختیار کرے تو اس کا اثر تو ہوتا ہے. اگر انسان دل کے اندر بغض رکھ کے, دل کے اندر کینہ رکھ کے, دل کے اندر برائی رکھ کے یا دل کے اندر حسد رکھ کے کسی کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ صحبت اس کو فائدہ نہیں دے گی. بالکل ایسا ہی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے مسلمان کتنے بیتاب ہوتے ہیں. عاشق سے پوچھیں کہ ایک جھلک اگر اسے اپنے نبی کی مل جائے تو وہ اپنا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہے. لیکن یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مکے کی گلیوں کے اندر تشریف فرما ہیں, ابو جہل بھی دیدار کر رہا ہے, ابو لہب بھی دیدار کر رہا ہے, لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے, بلکہ رب ذوالجلال نے تو ابو لہب کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی مذمت پر پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. اس کی عورت کے متعلق بھی کہا جو لکڑیاں اٹھائے گھومتی رہتی تھی, اور ابو لہب کے بارے میں بھی کہا. حالانکہ زمانہ پایا, زیارت بھی کی, ملاقاتیں بھی ہوئیں, لیکن مذمت میں آیات کریمہ نازل ہوئیں. اور پھر دوسری طرف آ جائیے ابو بکر صدیق کی بات کہ صبح و شام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت اختیار کی, رب ذوالجلال کے محبوب کے ساتھ وفا کی. اس وفا کا اجر اور ثواب اور صلہ اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بلند ترین مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر جن جن لوگوں کا احسان میرے اوپر تھا سب کا میں نے اتار دیا سوائے ابو بکر صدیق کے. اے ابو بکر تمہارا احسان میں نہیں اتار سکا, قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا صلہ تمہیں عطا فرمائے گا. واہ جی واہ. حضرت بات چل رہی ہے عشاق کی, بات چل رہی ہے مدینے کی, بات چل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی, تو ایک پیارا سا ننھا سا منا سا بچہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس کے دل میں بھی حضور کی بڑی تڑپ ہے حضور کی ثنا کرنے کی, یہ بھی عشق رکھتا ہے. تو ہم اس بچے سے گزارش کریں گے آپ کی آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محسن ظفر آپ سے گزارش ہے آپ کی آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बेटा, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बहुत बरकत अता फरमाए, इसी तरह हुजूर की नात पढ़ते रहें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, रजब का महीना है, मैं चाहूँगा इस महीने के हवाले से कुछ नाज़रीन को बता दें, कोई इस महीने में कोई ख़ास एक्टिविटी ऐसी क्या करनी चाहिए जिससे, और हज़रत अली की विलादत भी है, 13 रजब आपने गुफ्तगू फरमाई भी है, तो मैं चाहूँगा उसको भी कंटिन्यू रखिए, साथ साथ कुछ वज़ाइफ बता दीजिए कुछ इस महीने के हवाले से ताकि हम कर सकें। जी बिल्कुल, रजबुल मुरज्जब के महीने की फजीलत तो किसी से भी पोशीदा नहीं है। आक़ाए दुनिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ इरशाद फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, इलाही हमारे रजब और शाबान के अंदर बरकतें अता फरमा, व बल्लिग़ रमज़ान, और फिर रमज़ान तक पहुँचा। दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो नेकियों का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद कर दिया जाता है कि एक नेकी के 70 और 700 गुना तक दर्जात बढ़ा दिए जाते हैं। तो उसकी इब्तदा रजब से होती है, उसकी इब्तदा रजब से, यानी रजब के अंदर हम रह के तैयारी शुरू करते हैं, फिर शाबान में तैयारी जारी रखते हैं, फिर रमज़ान में उसका फल हम पाते हैं। तो रजब बेसिकली स्टार्ट है, आगाज़ है, इब्तदा है इबादतों की। बिल्कुल, नमाजों की पाबंदी तो है ही है, नमाजों की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की भी पाबंदी करनी चाहिए। इसके साथ साथ गुनाहों को तर्क करना चाहिए, झूठ, चुगली, गीबत आम दिनों में भी उससे बचना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा एहतियात बरतना ज़रूरी है। गुनाहों से बचने की ज़्यादा एहतियात इस महीने में करनी है, और फिर इसी तरीके से रोज़े रखने की आदत बनानी चाहिए इस महीने के अंदर। 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, या पीर का रोज़ा या हफ्ते में 1 दिन का रोज़ा वो हमें शुरू कर देना चाहिए, ताकि फिर शाबान और फिर रमज़ान में इसकी आदत हमें हो जाए। बिल्कुल, ये रजब हमें शब मेराज की जानिब भी लेकर बढ़ती है, और यही रजब फिर हमें आगे शब बरात भी, उसके भी नज़ारे देखने को मिलते हैं, फिर हम रमज़ान की तरफ भी बढ़ते हैं। कितनी प्यारी निस्बतें। फिर अगर हम थोड़ा वक्त गुजारे तो आगे हज का महीना भी आ जाता है, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, सारे महीने अल्लाह के जी। अल्लाह पाक हम मुसलमानों को इत्तिफाक अता फरमाए, इत्तिहाद अता फरमाए, और मिलकर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाते रहें, अल्लाह की इबादत करते रहें, सरकार के गीत गाते रहें। सैयद अनस भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा दरे नबी पर पड़ा रहूँगा कि चंद अशार हो जाएं, बारगाह रिसालत में हम हाज़री लगाएं। जी अनस साहब। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, खूबसूरत अंदाज, वाह।